عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے، اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا،
क्योंकि अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका एक खास तरतीब है। देखिए, कुछ आमाल देखने में मुख्तसर और सादे होते हैं, लेकिन ताकत के एतबार से बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं, और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत, फजीलत और रहमत रखी है कि बंदा सोच नहीं सकता। ये वजीफा देखने में मुख्तसर है, लेकिन ताकत बहुत बड़ी है। बंदे की बैठे बिठाए हाजतें पूरी होती हैं, मालदार, अमीर, गरीबी, तंगदस्ती, तमाम मामलात हल हो जाते हैं। हजरत अबू बकर बिन अम्मार बिन रुबई ने अपने वालिद से रिवायत बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और गरूब होने से पहले की नमाजें पढ़ता है, यानी फज्र और असर। और बसरा के एक आदमी ने शहादत दी कि मैंने भी ये रिवायत सुनी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने इस हदीस के इस हिस्से पर फरमाया कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो उसे असर का वक्त ही दिखाई देगा, इसलिए असर के वक्त खुसूसन इस नमाज की हिफाजत करो और इसी दरमियानी वक्त में यह खास अमल करना है। जो लोग परेशान हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई में बरकत नहीं, तो बरकत और कसरत दोनों इस जरिए आएंगी। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद इब्राहिमी हो या कोई और, बस तादाद वही रखें जो बताई गई। फिर सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। मैं 40 बार रोज पढ़ता हूं, लेकिन आपको सिर्फ बताई गई तादाद के बराबर ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। और आमीन के 4 हरफ के बराबर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो जिसके लिए फरिश्ते दुआ करे वो कैसे नाकाम हो सकता है। और नबी ने फरमाया, जिसकी असर छूट गई गोया उसका घर माल लुट गया। इसीलिए आज के बाद असर की नमाज को कज़्ज़ा न होने दे। ये अमल सिर्फ एक दिन करके देखे, दिल करेगा कि रोज करे, रोज बरकते हासिल करे। असल में असर के बाद रिज़्क़ बड़ा मिलता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पर इकट्ठे होते हैं। दिन वाले फरिश्ते वापस जाते हैं और रात वाले आ जाते हैं। उनकी आपस में मुलाकात होती है और उस वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल सबसे ज्यादा होता है। और जब बंदा उस वक्त रहमत वाली आयात पढ़ता है तो उस पर रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगती हैं। इसीलिए जो शख्स इन नमाजों का ध्यान रखे वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और जो न पढ़े उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर देखा है लोग नमाज के करीब नहीं आते और बाकी सारे मामलात करते हैं, फिर बर्बादियां शुरू होती हैं। इसलिए अगर आप असर छोड़ने वाले हैं तो आज से तहैया करें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके अमल शुरू करें कि नमाजों की पाबंदी, खुसूसन असर की पाबंदी करूंगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर होगी। फातिहा को आमीन के साथ 3 बार पढ़े। ये वो सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई, जिसे सूरत मत कहा जाता है। जब ये नाजिल हुई तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ये खास आपको अता हुई, तो खास चीज की बरकतें खास होती हैं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखकर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे बिना किसी मशक्कत के, बशर्ते तुमने फज्र और असर पढ़ने में कोताही ना की तो अल्लाह की ज़ियारत होगी। फिर हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई और नमाज की वसीयत फरमाई, तो इस नमाज को अहमियत दें। इसके बाद सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सभी सूरतें बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, क्योंकि जब बंदा वज़ैफ को उनकी शराइत और तरीके के मुताबिक पढ़ता है तो कामयाब होता है। फातिहा और इखलास पढ़ने से अल्लाह एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब देता है। 300 शहीदों के बराबर सवाब लिखा जाता है। रिज़्क़ बढ़ता है, मामलात हल होते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, दुख मुसीबत से निजात मिलती है। ये सारी बरकतें इस अमल से मिलेंगी। और ये महीना बड़ा खास है। मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिज़्क़ और दौलत बढ़ती है।
مسائل حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ اس عمل کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے، اتنے پیسے دے کہ وہ ہر سال حج کو جائے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بندے کا گمان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر سورۃ الکوثر پڑھے، اس سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور یہ سورت دشمنوں کے لیے تیر، معجزات، شفاعت، مقام، جنت کی عطا، صحابہ کی جماعت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر فتوحات، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ 2 نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں صرف ہوئی، اور یقیناً اس آیہ مبارکہ کا یہ حق، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود ہے، مرکزی مضمون ہے، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کی آیہ مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر 9 پورے قرآن مجید کا عمود، مرکز اور محور، جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھومتے۔ اپنی یہ ناچیز رائے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیہ مبارکہ محور ہے یا نہیں، لیکن سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی کلید ہے، اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہو، اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا، اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مساعی پہ ہدف کے طور پر کیا تھی، اسی کے حوالے سے ایسس کیا جائے گا کہ کس درجے میں کامیابی۔ اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، گزشتہ 2 نشستوں کا اکثر و بیشتر حصہ ہم سرد کر چکے ہیں۔ مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور اس کی طرف ایک صاحب نے ہمارے شرکائے درس میں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لِیُظْہِرَہُ جو مرکزی لفظ ہے اس عمود والی آیت کا، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ لِیُظْہِرَهُ کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتدا میں لام آیا ہے اس کے لیے روا روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار ہے، لام ہے حرف جار، حروف جار ہے۔ یہ ایک غلطی ہے جو روا روی میں ہوئی ہے۔ اصل میں یہ یا تو اسے لام کی کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں۔ لے یظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ لام جار جو ہے حرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو اسماء پر آتا ہے، افعال پر، اس لیے اس لام کے بعد محذوف مانا جاتا ہے یا کہ یا ان، لے ان یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، لے کہ یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے۔ تو یہ جو حروف ہے ان، لن، کہ، اذن، یہ 4 حروف وہ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دیتے ہیں۔ لے یظہرہ تا پر زبر اسی وجہ سے، تو یہ لام تعلیل کہیں یا لام کہ کہیں۔ البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے، اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود، اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے لیے، واسطے، جیسے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری یاد کے واسطے۔ تو یہ کسی شے کے واسطے، کسی شے کے لیے، یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم، یہاں وہ مفہوم موجود۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق، اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر۔ تو یہ جو اصل مفہوم ہے یہاں موجود۔ بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ لام تعلیم یا لام کہ۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر 4 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی۔ ان 4 آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پرزور دعوت، اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچان، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی و دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ ڈالے تو نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے
کہ اب دو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے. تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار، اب ان کا فرض کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے. لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی. میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی. یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہی ہوئی. یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جاتا. اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں. فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل. اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں. میں چاہتا ہوں پھر گن لیں، یاد کریں. سب سے پہلا مظہر کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی کی. اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کی. اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہوتا. تو پہلا مظہر یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. دوسرا بعثت اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی مدل. لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن میں. الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. تیسرا مذہب جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی درکار. انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے. لہذا اب اصل جس جو ہے مطلوب ہے انسان کو درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی. تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تیسرا منظر ہے حضور پر تکمیل نبوت رسالت. چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ. اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے. اتمام حجت کے بھی درجے. آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت. لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں پھر اتمام حجت. اب نقطہ عروج کو، نقطہ کمال کو پہنچ کہ صرف ذہنی صلاحیت کی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات. تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آخر. تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پہ. اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا. لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا، بدرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں. لہذا حضور نے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، جان رسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا. اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یا خاک کرو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہا یا ہنود اندر فلاتے. اور کسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر، کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے، دین کے غالب کر دینے کا فریضہ، یہ معجزوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسانی مشقت، جد و جہد، محنت، ایثار، قربانی،
मसाइब झेल कर, तकलीफें बर्दाश्त करके, हर तरह की जो भी आजमाइशें हो सकती हैं उनसे खुद भी बनफ्से नफीस गुजर कर और अपने सहाबा को भी उनसे गुजार कर, एब्सोल्युटली एट द लेवल ऑफ ह्यूमन एफर्ट एंड स्ट्रगल ये कारनामा करते थे। ये बहुत अहम पहलू है सीरत नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना ये कि कदम कदम पर मतालबे आ रहे थे, मौजा नहीं आया। मौजा बस कुरान है, जिसको समझना हो ये मौजा है। मोहम्मद का असल मौजा ये कुरान। वरना आप सोचिए कि अगर बनी इस्राइल के लिए जबकि उनको शदीद भूख की कैफियत जो है उसने सताया तो मन्नो सलवा नाज़िल हो गया, क्या हुजूर और आपके सहाबा का दर्जा उनसे कहीं बुलंद नहीं था कि गज़वा तबूक के दौरान मन्नो सलवा नाज़िल किया जाता? नहीं नाज़िल। भूख और प्यास की मुशक्कत नहीं झेलो, ह्यूमन लेवल पर एफर्ट का एक नमूना कायम किया है दुनिया में। ईसार, कुर्बानी, इत्तेजाद, मुसीबतें झेल कर दर हकीकत ये जो है आखिरी इत्माम हुज्जत ये उम्मत पर, जब भी इज़हार दीन हक हालत दीन कुल्लही का फरीदा सरअंजाम देने के लिए उम्मत में से कोई ग्रोह खड़ा होगा तो उसके सामने हुज्जत मौजूद है। ये तमाम मुसीबतें, ये तमाम तकलीफें, ये तमाम आज़माइशें मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, उन सबको झेलनी पड़ी, उन सब में से गुजरना पड़ा। ये है असल में आखिरी नुक्ता जिसका ताल्लुक है इन 4 आयात के साथ। अब पुकारा जा रहा है उस जिद्दोजहद के लिए, उस इतार और कुर्बानी के लिए, उस मेहनत और मुशक्कत के लिए, उस जान गसर जिद्दोजहद के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालो, ये जो इस्तिलाह है ए ईमान वालो किताब का जो ये सीगा है, बारहा मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अगरचे लफ्ज़ आता है यहाँ पर ईमान का, लेकिन मुराद यहाँ पर है तमाम मुसलमान। इनमें मुनाफिकीन भी शामिल है, जो भी मुद्दई है ईमान दर हकीकत उससे है ईमान वालों। कुरान मजीद में कहीं मुसलमानों को खिताब नहीं किया गया या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, कहीं मुनाफिकीन को खिताब नहीं किया गया या अय्युहल्लज़ीना नाफकू। लेकिन चूंकि अहले ईमान ही के ग्रोह में मोमिनीन सादिकीन भी थे, मुनाफिकीन भी थे और एक बैन बैन की कैफियत भी थी जिसका तज़किरा सूरह हुजरात में आ चुका है। क़ालतिल आराफ़ु आमन्ना क़ुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम मोमिन हो गए हो, बस सिर्फ ये कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो गए इस्लाम में। गोया कि ये 3 ग्रोह हो गए। वैसे तो ये कि इन तीनों के दरमियान बड़ा फर्क है। ईमान के न मालूम कितने मदारिज होंगे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर और एक आम सहाबी के ईमान तक कितने दर्जात होंगे। फिर निफाक के भी कितने दर्जे होंगे, अब्दुल्लाह इब्न उबई के निफाक से लेकर कोई अगला दर्जे का मुनाफिक कितने दर्जे होंगे, बेशुमार होंगे। और बीच में ये एक 0 पॉइंट है कि ना ईमान ना निफाक बल्कि इस्लामी महल, और इन सबको खिताब किया जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो यहाँ पर असल में तर्जुमा करते हुए अल्फाज अगर हम इस्तेमाल करें, ए ईमान के दावेदारों, ए ईमान वालों नहीं, ए ईमान के दावेदारों, ए मुद्दईयान ईमान, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, क्या मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसी तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से निजात दे दे, छुटकारा। इसमें पहली बात तो ये समझिए कि ये बड़ा ही फितरी उस्लूब है तालीम का, सवाल जवाब। सवाल किया जाए ताकि जो भी शागिर्द हैं, जो सामे हैं, जो भी ज़ेरे तरबियत लोग हैं, पहले वो चौंक जाए, वो पूरी तरह मुतवज्जे हो जाए। ये उस्लूब कुरान मजीद में भी बहुत मरतबा आया है और हदीस नबवी में बहुत कसरत, बल्कि हुजूर का अंदाज तो बहुत चौंकाने का होता था। जैसे वो हदीस जो है कि आपने सवाल किया अतदरूना मनिल मुफ्लिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन होता है? आप हैरान हो गए, इसमें कौन सी बात ऐसी थी, मुझे तो कभी जानते मुफलिस कौन होता। बहरहाल अर्ज किया, जब सवाल किया है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज किया अल मुफलिस